بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ہی اس توقع کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ آج ایک بار پھر یعنی تیسرا دن ہوگا آج جو ایران پر حملہ کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے بڑا شدید ہوگا اور اس کے بعد ایران کو مذاکرات کر کے معاہدے کی طرف آنا پڑے گا۔ ایک طرف امریکی پریزیڈنٹ کی دھمکیاں ہیں اور دوسری طرف اس وقت ترکیہ اور اسرائیل کے مابین کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اس خطے کے اندر غنڈہ گردی کرنا چاہتا ہے اور اس علاقے کا جو ہے وہ بدماش بننا چاہتا ہے، اس لیے ترکیہ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ جواب میں نتن یاہو کہتے ہیں کہ جو ترکی کے جو حالات ہیں یا ترکی نے جو ماضی میں کیا جو کچھ کردوں کے ساتھ اور رجب طیب اردگان نے جو کیا اس سے پوری دنیا آگاہ ہے، جبکہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ اس صورتحال پر جو ترکیہ اور اسرائیل کے مابین اب نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر کہتے ہیں کہ رجب طیب اردگان میرے دوست ہیں اور جب تک میں ہوں وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ گویا وہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ترکیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اس کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دیکھا جائے آج اپنے سوشل میڈیا پر پیغام میں اور آج فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آج تیسرا دن ہوگا جب ایران پر بھرپور طریقے سے حملہ کیا جائے گا، کیونکہ ان 2 دنوں کے دوران جو ہے اس وقت امریکہ ایران پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ $250 ملین کا جو ہے وہ اسلحہ استعمال کر چکا ہے۔ گویا بھرپور طریقے سے جو ان کے میزائل داغے گئے ہیں ایران کے اوپر، ایران کے مختلف شہروں میں، اس کے بارے میں امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آج تیسرا دن اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران بات چیت بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اناگ اور ضد کی وجہ سے ایران جو ہے وہ معاہدہ نہیں کر رہا، اس لیے اس بھرپور حملے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ کر لے۔ اگر معاہدہ نہیں کرے گا تو اس پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خارق جزیرہ جو ہے اس پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ کر لیں، کیونکہ ایران کا 90% سے زائد جو ہے پیٹرولیم مصنوعات اسی جزیرے سے جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ اور دوسری طرف ابنائے ہرمز کی جو ٹینشن کی کیفیت ہے، وہاں جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے باوجود امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں سے 200 ابنائے ہرمز سے جو ہے وہ اس وقت جہاز گزرے ہیں اور 12 جہاز گزشتہ 2 دنوں کے دوران بھی گزرے ہیں، جس سے انہوں نے کہا کہ 100 ملین جو بیرل آئل ہے وہاں سے نکالا گیا ہے۔ گویا امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک طرف دھمکیاں ہیں، ایران پر حملے جاری ہیں، ان پر ہر روز ایران پر حملہ کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ معاہدہ ایران کر سکتا ہے، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ یقین دلاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایران جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ صورتحال خاصی کشیدہ ہے اس وقت اگر بات کی جائے پورے اس خطے کے اندر، کیونکہ جو ہی پچھلے 2 روز سے رات کے وقت ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پورے ایران کے اندر جو ہے وہ سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، دھماکوں کی آوازیں سنی جاتی ہیں، ایک خوف کی کیفیت ایران کے اندر پائی جاتی ہے، جس کا فائدہ اس وقت امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اٹھا رہے ہیں۔ اور امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل کے ساتھ جو انہوں نے حملے 2 دن کیے، آج تیسرا دن ہوگا، اس کے بعد ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ مذاکرات کو بحال کر کے جو حتمی معاہدے کی طرف آ جائیں، اور اس معاہدے کے بعد ہی مستقل جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی خبر جو سامنے آئی وہ یہ بھی ہوئی کہ ایران اور اماراتی حکام کے مابین یعنی UAE حکام کے مابین پچھلے دنوں جو رابطے ہوئے، براہ راست بات چیت ہوئی، اس کی وجہ سے بھی اس ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایران اور UAE حکام جو ہیں وہ کافی دور جا چکے تھے، دونوں کے مابین براہ راست بات چیت کا سلسلہ رک گیا تھا، لیکن اس ہونے والی بات چیت میں اس عزم کا ارادہ کیا گیا ہے کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے، خطے میں امن لانے کے لیے ممالک اپنا کردار ادا کریں اور ایک دوسرے کے خلاف جو اس وقت محاذرائی کی کیفیت ہے اس سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ اس وقت جو ہے وہ کشیدگی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ امیدیں بعض لوگ یہ رکھے ہوئے ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جنگ کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو یہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہے ایک دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں ایران کے اوپر۔ ایران کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے از خود جب مذاکرات کی بات کرے، از خود معاہدے کی بات کرے، تو پھر یہ حملوں کا سلسلہ بھی روک دیا جائے اور اس کے بعد مذاکرات کی طرف آگے بڑھا جائے۔ صورتحال خاصی
جو ہے اس وقت بھی کشیدہ ہے۔ پاکستان اپنی مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ پاکستان نے جو ہے پاکستان کی دعوت پر ہی لبنان کے آرمی چیف پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات بھی کی، پورے خطے کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا اور اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ لبنان کے اوپر بھی جو حملے کیے گئے پچھلے دنوں وہ بھی جو ہے ان کی مذمت کی جاتی ہے اور اس کو بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا گیا، جس معاہدے میں یہ بات طے کی گئی تھی بات چیت کے دوران کہ لبنان پر حملے جو ہیں وہ روک دیے جائیں گے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات پر غصے میں تھے کہ لبنان کے اوپر یہ حملے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف۔ پاکستان کی سیاست میں اب سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے بجٹ جو ہے وہ کل یا پرسوں اسمبلی کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ بجٹ پر بات چیت ہوگی، بحث ہوگی، لیکن اپوزیشن نے آج ایک اپنا اجلاس منعقد کیا جس میں اس بات کو فیصلہ کیا گیا کہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پہلے یہ طے پایا تھا کہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور کیونکہ حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی اور حکومت جو ٹیکسز لگانے جا رہی ہے اس سلسلے میں حکومت کی بھرپور طریقے سے مخالفت کی جائے، اور بجٹ جو ہے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، حکومت IMF کے کہنے پہ یہ بجٹ بنا رہی ہے جس کا جو ہے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس بجٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن پھر اپوزیشن کے اجلاس میں مشاورت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو بھرپور احتجاج کرنے کا موقع ہے اس کو نہ گوایا جائے اور بجٹ اجلاس کے دوران حکومت کے خلاف بھرپور طریقے سے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ وہ اس احتجاج کے دوران، بجٹ اجلاس کے دوران جو احتجاج ہوگا اس میں عمران خان جو کہ پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے۔ ان ملاقاتوں کی بحالی کے لیے، مقدمات کے خاتمے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر جو مختلف قسم کے مقدمات بنائے گئے ہیں ان مقدمات کے خلاف احتجاج کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ بجٹ اجلاس کے دوران جب کہ ایوان کے اندر اکثریت تعداد میں جو ہے وہ نمائندگان نے اسمبلی موجود ہوں گے، اراکین اسمبلی موجود ہوں گے، تو ان کی موجودگی میں ایک بھرپور احتجاج کیا جا سکتا ہے اور اپوزیشن کو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اپوزیشن اس بات کو طے کر رہی ہے کہ اس اجلاس کے دوران اسمبلی کے اندر بھی بھرپور احتجاج ہوگا اور اسمبلی سے باہر بھی احتجاج ہوگا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے، یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پارلیمان کی عزت کے لیے، پارلیمان کی اس وقت جو ہے ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے اپوزیشن کو کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس سے پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ راولا کوٹ کا علاقہ اور کوٹلی کا علاقہ اس وقت جو سینسٹیو ایریا ہیں وہاں پہ احتجاجی مظاہرین بھی موجود ہیں جنہوں نے کال دے رکھی ہے ایکشن کمیٹی کی اپیل پر کہ وہ مظفر آباد کی طرف جائیں گے۔ اس پر بھی خواجہ آصف نے ایک کمنٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ جو خاص طور پہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کی خاطر افواج پاکستان نے، پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ نہ جانے کیا ہوا ہے کہ کیا سرحد پار سے آنے والے آئیڈیالوجی جو ہے اس کے حوالے سے بعض لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ بات چیت قطعاً جو ہے وہ نہ پاکستان کے لیے قابل قبول ہے اور نہ ہی مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے آزاد کشمیر کی اکثریت ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ ایک اس وقت سب سے بڑا اہم جو مسئلہ ہے آزاد کشمیر میں احتجاج کے حوالے سے، ایک طرف عوامی مسائل ہیں اور دوسری طرف جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں، اور ان کی طرف سے ایسی نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ گویا جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا اس میں ایک تفریق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس اپنا شدید رد عمل دے رہی ہیں۔